آئیے آج کے اس علمی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ کس طرح 7ویں صدی کا ایک عظیم اور تاریخی خطبہ آج کے جدید دور میں عالم گیر انسانی حقوق کی اکیڈمک بحثوں کی بنیاد بن جاتا ہے؟ صدیوں پرانی یہ دستاویز جدید انسانی حقوق کے معیارات سے کس حد تک ہم آہنگ ہے، یہ جاننا واقعی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ موضوع صرف تاریخی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ آج کے عالمی منظرنامے میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس جائزے کا سلسلہ کچھ اس طرح آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کی تاریخی اہمیت، پھر جان اور مال کے تقدس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد عالمگیر انسانی مساوات اور انسانی وقار اور آزادی کو سمجھیں گے، اور آخر میں دور حاضر کے چیلنجز کا جائزہ لیں گے۔ بس جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ خطبہ حجۃ الوداع اور اس تاریخی بنیاد کا قیام۔ واقعات کی کڑیاں جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو 622 عیسوی میں ہجرت ہوئی، جس نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پھر ٹھیک 10 سال بعد یعنی 10 ہجری یا 632 عیسوی میں حجۃ الوداع کا مقام آتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کا یہ دن اور میدان عرفات میں دیا گیا یہ خطبہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاحیات تعلیمات کا ایک عظیم نقطۂ عروج تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی معاشرہ اپنی مکمل شکل اختیار کر چکا تھا۔ ذرا ان ابتدائی الفاظ کی گہرائی اور جذباتی وزن کو محسوس کیجیے۔ اے لوگو، میری بات دھیان سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں کبھی تمہارے درمیان موجود ہوں گا یا نہیں۔ یہ الفاظ کسی عام تقریر کے نہیں تھے، بلکہ وادی ارنا میں موجود ان ہزاروں افراد کے لیے ایک انتہائی اہم اور الوداعی پیغام تھا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اب ان تعلیمات کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جان اور مال کا تقدس، جو کہ انصاف کی اصل بنیاد ہے۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ یہاں کتنے واضح اور دو ٹوک انداز میں انسانی جان اور ذاتی املاک کی حرمت کو قائم کیا گیا ہے۔ حکم ہے کہ ہر مسلمان کی جان اور مال کو ایک مقدس امانت سمجھا جائے، اور جو چیز امانت رکھوائی گئی ہے وہ ہر حال میں اس کے اصل حقداروں کو لوٹائی جائے۔ کسی کی جان لینا یا مال غصب کرنا بالکل قابل قبول نہیں۔ معاشی انصاف کے حوالے سے یہ واقعی ایک انقلابی قدم تھا۔ معاشی استحصال کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے حیران کن اصلاحات پیش کی گئیں۔ سود کی تمام ذمہ داریاں معاف کر دی گئی تاکہ کمزور طبقوں کو استحصال سے بچایا جا سکے، اور صرف اصل سرمائے کی واپسی کا حکم دیا گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کی شروعات کسی اور سے نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے واجب الادا سود کو معاف کر کے کی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، نہ تو ناانصافی کرنی ہے اور نہ ہی اسے سہنا ہے۔ یہاں امانت کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف کوئی دنیاوی یا قانونی اصطلاح نہیں ہے، یہ اسلامی الہیات سے نکلی ایک نہایت مقدس اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی جان یا مال کی حفاظت کرنا صرف قانون کی پابندی نہیں بلکہ یہ خدا کے ساتھ کیا گیا ایک عہد ہے۔ یہ تصور انسانوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ ترین اخلاقی فرض کے تحت پیش آئیں۔ تیسرا حصہ، عالمگیر انسانی مساوات، ایک انقلابی اعلان۔ یہ بیان نسلی اور لسانی برتری کے تصور کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے جدید انسانی حقوق کے چارٹرز جس نسل پرستی کے خلاف آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اس خطبے نے 1400 سال پہلے ہی تمام انسانوں کو آدم اور حوا کی اولاد قرار دے کر اس کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رنگ اور نسل کا کوئی کردار نہیں تو برتری کا معیار کیا ہے؟ اس تاریخی فریم ورک میں کسی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے بینک بیلنس، اس کے رنگ یا قبیلے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کی پیمائش کا واحد علمی اور روحانی پیمانہ تقویٰ ہے، یعنی انسان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، وہ اندر سے کتنا نیک اور خدا ترس ہے۔ بس یہی ایک معیار ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے۔ عالمگیر مساوات کی جب بات ہو رہی تھی تو خواتین کے حقوق کو بھی خصوصی طور پر شامل کیا گیا۔ واضح حکم دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے کیونکہ وہ شریک حیات اور وفادار مددگار ہیں۔
انہیں محض کوئی ماتحت نہیں سمجھا گیا بلکہ خدائی تحفظ کے سائے میں برابر کے شریک کا درجہ دیا گیا۔ یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ خواتین کی عزت اور تکریم کے بغیر کسی بہتر معاشرے کی تعمیر ناممکن ہے۔ چوتھا حصہ، انسانی وقار اور آزادی کا علمی اور نظریاتی خاکہ۔ یہاں ایک بہت ہی اہم الہیاتی تصور سامنے آتا ہے، خلیفہ۔ اسلام میں انسان کو زمین پر اللہ کا نائب یعنی خلیفہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے۔ جب انسان کو اتنا باوقار درجہ ملتا ہے تو اس کے کاندھوں پر بے پناہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ دراصل یہی وہ روحانی بنیاد ہے جو عالمگیر انسانی حقوق اور انسان کے وقار کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ اور خلیفہ ہونے کی اس الہیات کا اس آئینی اصول سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن کی سورۃ المائدہ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ سوچئے، ایک اکیلی انسانی جان کی قیمت پوری نوع انسانی کے برابر رکھ دی گئی۔ زندگی کے حق کا اس سے بڑا اور مضبوط دفاع شاید ہی کوئی اور ہو۔ آخری خطبے کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں روحانی عبادات کو سماجی انصاف کے فرائض کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ ہدایت کے لیے قرآن اور سنت کو بطور مستقل رہنما چھوڑا جا رہا ہے، یعنی روحانیت اور سماجی انصاف دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی اکائی کے دو رخ ہیں۔ پانچواں اور آخری حصہ، انسانی حقوق کے دور حاضر کے چیلنجز یعنی تصورات بمقابلہ حقیقت۔ اب یہاں ایک بالکل غیر جانبدارانہ اور واضح موازنہ آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ عظیم تاریخی اور مساوات پر بنیادی اصول ہیں جیسے میثاق مدینہ اور آخری خطبہ جو پسماندہ طبقات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آج کے دور کے حقائق ہیں جو کافی تلخ ہیں۔ آج بہت سے معاشرے آمریت، سیاسی عدم استحکام، صنفی امتیاز اور بدقسمتی سے انہی تاریخی متون کی غلط تشریحات جیسے پیچیدہ چیلنجز سے نپٹ رہے ہیں۔ یہ ان عظیم اصولوں اور آج کی تلخ حقیقت کے درمیان کا ایک واضح فرق ہے۔ جدید سیاسی فریم ورکس کس طرح وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ 1990 کے قاہرہ اعلامیہ پر کچھ ناقدین کا کہنا تھا کہ اس میں انسانی حقوق کو روایتی تشریحات کا پابند رکھا گیا، جس کی وجہ سے مکمل مساوات کا فقدان نظر آیا۔ تاہم 2021 میں OIC کی جانب سے جو اپ ڈیٹ آئی وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے ساتھ کہیں زیادہ ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ یہ ارتقاء ظاہر کرتا ہے کہ روایتی اقدار اور عالمی اصولوں کے درمیان مسلسل ایک متحرک بحث جاری ہے۔ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے محققین جس اہم علمی طریقہ کار پر زور دیتے ہیں وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد دراصل وہ آزادانہ علمی استدلال ہے جس کے ذریعے اہل علم پرانی تعلیمات کو نئے دور اور عصری انسانی حقوق کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ وہ کلیدی راستہ ہے جو ایمان اور جدید عالمی حقوق کو ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا عملی راستہ نکلتا ہے۔ محققین کے نزدیک اس کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ جدید حقائق کے مطابق نصوص کی دوبارہ تشریح کے لیے اجتہاد کا اطلاق کیا جائے۔ دوسرا، علماء، پالیسی سازوں اور کارکنوں کے درمیان باہمی اصلاحات کو فروغ دیا جائے۔ اور تیسرا، یہ کہ بین المذاہب مکالمے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ یہ وہ ٹھوس طریقہ ہے جس سے دنیا بھر کے معاشرے اپنی قدیم اور لازوال اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی گلوبلائز دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس علمی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک نہایت فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ آج کے جدید معاشرے ایک ایسا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے جو سب کے لیے برابر اور منصفانہ ہو، ان تاریخی متون اور ان کی انقلابی روح سے کس طرح بہترین استفادہ کر سکتے ہیں؟ آخری خطبے کی اس عظیم وراثت کی طاقت آج بھی اتنی ہی زندہ اور متعلقہ ہے۔ ضرورت صرف اس پر غور کرنے اور اسے سمجھنے کی ہے۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے سوچ کے نئے دروازے کھولے ہوں گے۔